جتنی بھی ہیں آپ حیران ہوں گے، یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بڑی بڑی جن کو سپر پاورز کہتے ہیں، ایٹم بم لیے پھرتے ہیں، ان کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی مملکتیں ان کے بال بوتے پہ چلتی ہیں۔ سارے بڑے بڑے بینک جتنے بھی ہیں، سارے بڑے بڑے اقتصادی نظام جتنے بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشنز یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ ہی بنوک یہ بینک فکر چالاک یہود، بڑی تیز فکر ہے ان کی۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی محنت کا ماحصل کس طرح سے وہ لیے چلے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لیے جا رہے ہیں۔ نور حق از سینہ آدم ربود، اور اس نے اس معاشی غلط باطل کے معاشی نظام میں گرفتار کر کے اس کے سینے سے خدا کا نور ہی چھین کے وہ لے گئی۔ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام دین۔ جب تک یہ نظام تباہ نہیں ہوتا، کون سا نظام؟ یہ محنت کر کے کاشت کرے، وہ فصل لے جائے۔ اس قسم کا اقتصادی نظام کہ جس میں یہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ بات کیا ہے، جسے بینک یا ہم ربا جسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ محنت جو ہے اس کا جو حاصل اس سے ہوتا ہے وہ ہے جسے نفع کہا جاتا ہے۔ معاوضہ محنت کا ہے۔ صرف روپیہ انویسٹ کر کے اس کے اوپر کچھ لے لینا، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے قرآن کی روح سے۔ اور اتنا بڑا یہ جرم عظیم ہے، قرآن نے کسی اور جرم کے متعلق یہ نہیں کہا کہ اگر تم اس نظام سے، اس جرم سے باز نہ ہو تو خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ کسی اور جرم کے متعلق یہ نہیں آیا، اس کے متعلق یہ آیا ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے، یعنی محنت ایک شخص کرتا ہے، اس سے تو اس کو کچھ معاوضے کا حق حاصل ہے۔ ایک شخص کسی طرح سے روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا روپیہ اس کو لیے چلا آ رہا ہے منفعت، تو یہ کہاں سے لیے چلی آ رہی ہے؟ یہ روپیہ ڈھیر جو لگا ہوا ہے، یہ کہیں کدال تو مارتا نہیں، محنت تو کرتا نہیں، یہ ڈھیر روپے کا یہ کیسے شام کو یہ 100 روپیہ اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے؟ بچے تو دیتا نہیں۔ یہ 1000 روپیہ کیا کرتا ہے جس سے یہ شام کو 100 اس کے اوپر آ جاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جو محنت کر رہا ہے، یہ اس کی محنت کا محصول ہے نا جو اس میں آگ مل جاتا ہے۔ یہ صرف روپیہ انویسٹ کرتا ہے اور بیٹھا ہوا، وہ محنت کر رہا ہے، اس بیچارے کی محنت میں سے شاید روپے میں سے اس کو 4 آنے بھی نہیں ملتے، 12 آنے یہ ڈھیر لے جاتا ہے، وہ جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے گھر میں۔ اسے ربا کہتے ہیں۔ محض سرمایہ کے اوپر منافع قرآن کی روح سے ربا ہے۔ اب اس کے لیے جو بحثیں ہیں نا کہ یہ سود، وہ سادہ سود حرام ہے اور وہ سود مرکب حرام ہے، اور یہ بینک کا سود اور ہے، اور یہ منافع اس کو کہتے ہیں یہ اور ہے، یہ ساری باتیں باطل ہیں۔ قرآن نے ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی ہے۔ یاد رکھو، تم اگر کسی کو دیتے ہو کوئی چیز، کسی کی مدد کرتے ہو روپے سے، وَلَكُمْ رُءُوسٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ، تو تم صرف اصل زر واپس لے سکتے ہو، اس کے اوپر ایک پیسہ زائد نہیں لے سکتے۔ اصل زر کے اوپر ایک پائی بھی جو لینا ہے وہ ربا ہے، وہ حرام ہے قرآن کی روح سے۔ اب آئیے آگے۔ آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر، میں نے پہلے پڑھا تھا۔ کس نہ داند زشت و خوب کار چیست، دادائے ہموار و نا ہموار چیز۔ اگر وحی کی روشنی کے بغیر فیصلے کرتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ راستہ جو ہے ہموار ہے یا نا ہموار ہے۔ وہ تو سورج چڑھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ راستہ کیسا ہے۔ اندھیرے میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا انسان۔ گر جہاں داند حرامش را حرام، جس چیز کو وحی نے حرام کیا ہے، اگر انسان
انسانیت بلکہ دنیا اس کے حرام کو حرام سمجھ لے تا قیامت پختہ ماند این نظام، تو یہ نظام قیامت تک مستحکم رہے گا اگر اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھ لے تو۔ ابھی عرض کروں گا، وہ میں جو جس چیز کے لیے لایا تھا میں یہاں، وہ اگلا مصرع ہے کہ نیست این کار فقیہاں اے پسر، یہ فقیہوں کا کام نہیں ہے بیٹا، فقہ کی روح سے یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ با نگاہ دیگر اورا نگر، اس کو قرآن کی نگاہ سے سمجھو، بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی فقہ کا کیا فیصلہ ہے؟ مزارعت حلال ہے۔ مزارعت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی زمین، پہلی چیز تو یہی چیز کہ وہ آپ کی زمین کیسے؟ وہ قرآن تو ارض اللہ کہتا ہے ساری زمین کو، خدا کی زمین۔ وہ کہتا ہے اس میں اگر ملکیت کا حق کسی کو دیتے ہو اندادم من دولنا، خدا کے شریک بناتے ہو تم اس کو۔ تو پہلی بات ہی یہ ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی۔ جو ہی آپ نے اس کی زمین اور اس کی زمین کہہ دیا، یہ تو خدا کے ساتھ شرکت ہے۔ اس نے یہ ساری زمین نو انسانی کے سرچشمہ رزق قرار دیا ہے اس کو، اس سے انسانیت کی پرورش کا سامان پیدا ہوتا ہے، یہ کسی کی ملکیت کی بات نہیں ہے اس میں۔ پہلی چیز تو قرآن کی روح سے یہ ہوئی۔ فقہ آپ کی صاحب لا منتہا درجے تک کے لیے جتنے بھی جس کی زمین کے ہیں، جس کی جی چاہے اس کو ملکیت میں اپنے لے لے، سب جائز اور حلال، کوئی حد اور نہایت ہی نہیں ہے کہ کتنی۔ تو زمیت تو ہو گئی، پھر ملکیت آگے۔ اب وہ ساری زمین جن کو کہتے ہیں خود توا نہیں سکتا، کی کرے؟ وہ دے دیتا ہے دوسروں کو کاشت کرنے کے لیے۔ سارا سال یہ غریب کسان محنت کرتا ہے، کاشت کرتا ہے اس زمین میں، اس زمین کی آدھی فصل جو ہے وہ لے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جس کی زمین تھی، اور اس کی محنت کا صرف اس کو آدھا محاصل ملتا ہے، اور اگر ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہے۔ ٹھیکے کا روپیہ اس نے بہرحال اس کو دینا ہے، خواہ اس کی فصل سے اتنے پیسے اس کو ملے ہیں یا نہیں ملے۔ میں تو شروع میں گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں، کاشتکار کے بچے بھوکے مر جاتے تھے سال کے بعد اگر فصل نہیں ہوتی تھی، ٹھیکہ دینا ہوتا تھا اس نے زمیندار کو، وہ پورا کر کا قرضہ اٹھا کے پورا کرتا تھا۔ کیوں؟ دانا ہی می کارداں حاصل برد، یہ ہے نا وہی چیز، کاشت یہ کرتا ہے، فصل وہ لے جاتا ہے۔ آپ کی فقہ اس کو مزارعت کہتی ہے اور یہ اس کی روح سے حلال ہے۔ کاروبار کوئی کرتا ہے، ایک شخص صرف اپنا سرمایہ لگا دیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اس سے صرف سرمایہ، سارا سال محنت وہ کرتا ہے تجارت میں، بھاگ دوڑ سب مشقت کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے منافع میں سے جو طے شدہ ہے گھر بیٹھے ہوئے لے جاتا ہے، سرمایہ کے اوپر منافع لے لیتا ہے۔ تو یہی تو ربا تھا۔ فقہ نے اس کا نام مزاربت رکھ دیا، یعنی نام صرف بدل دیا۔ دیوداس کو عبد الرحمن کہہ دیا، کہتے ہیں نہیں یہ مزاربت ہے، یعنی وہ پہلی چیز جو میں نے عرض کی کہ دانا ای می کار داں حاصل برد مزارعت ہے، یہ کہ انویسٹمنٹ سے سلیپنگ پارٹنرشپ جو ہے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اصل اس کا محفوظ ہے، جب بھی اس نے معاملہ ختم کرنا ہے وہ اصل اس کے ذمے ہے، وہ تو وہ لے لینا ہے، گردن پن کے لے لینا ہے کو، اور اس کے اوپر آتا چلا جاتا ہے یہ منافع، وہ کماتا ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے، یہ ربا ہے۔ انہوں نے اس کی اصطلاح رکھ دی مزاربت ہے سر۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ نیستی کار فقیہاں اے پسر، بیٹا یہ فقہ کی بات نہیں ہے، با نگاہ دیگر اورا نگر، اسے کسی اور نگاہ سے دیکھ۔
اور نگاہ تو ینظر بنور اللہ